ظاہر ہے امریکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنیز پروڈکٹس کے لیے. جب وہاں پہ ٹیرفز بڑھائے گئے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ یا امریکن پروڈکٹس کہہ لیجئے کہ نہیں دستیاب ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف چائنا سے ہی آتی ہیں. تو لوگوں نے یہ تو نہیں کیا کہ وہ چیزیں خریدنا بند کر دی ہوں. ہاں انفلیشن بڑھی، قیمتیں بڑھی، اور پھر چائنا کی طرف سے بھی ایک اسٹریٹجی نکال لی گئی. ہم نے دیکھا کہ وہ تیسرے ملک میں جا کے وہاں ری پیکیجنگ ہو اور پھر امریکہ وہ آنا شروع ہو گئیں. تو چیزیں تو آ رہی ہیں، لیکن آپ اپنے جو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا جواب پھر ان کو آنے والے آپ کو لگتا ہے کہ نومبر کے مڈ ٹرمز میں بھی دینا پڑ سکتا ہے، یا صرف اور صرف ایران جنگ ہی کافی ہے اس میں شکست کے لیے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ملٹیپل چیزیں، جس طرح آپ نے اشارہ کیا، میرا خیال ہے یہ ملٹیپل چیزیں باعث بنیں گی کہ ممکن ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہ رہے ہیں کہ آگے بھی کوئی ایسا حالات بنا لیں کہ اپنے آپ کو پاور میں رکھیں، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو. یہ خواب ان کا پورا ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صرف مائنس ہو جانا یہ شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہو، لیکن جو نقصان وہ امریکی پریسٹیج کو پہنچا کے جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. اس کا نقصان کوئی بھی پورا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ امریکہ اپنے آپ کو لبرل ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتا ہے. وہ ایک کیپیٹلسٹ اسٹیٹ ہے جس میں ٹریڈ کو بالکل آزاد چھوڑا جاتا ہے اور آزاد مارکیٹ میں کمپٹیشن دیا جاتا ہے. لیکن آپ اس طرح کے ٹیرف لگائیں گے، اس طرح کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ لگائیں گے، کسٹم کی ڈیوٹیز لگائیں گے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کو پروٹیکٹ، اپنی معیشت کو پروٹیکٹ کرنے کے بہانے نہ صرف یہ کہ ان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، پوری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سپریم کورٹ کی آپ نے وائلیشن کی. جب انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دیا تو آپ نے ایک بہانہ نکال لیا. ممکن ہے کل اس کے اوپر بھی ہیئرنگ ہو اور پھر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا آرڈر آ جائیں. لیکن الٹیمیٹ جو آپ نے بھی بات کی کہ عوام جو دنیا کے ایک تو ان کی جنگی پالیسیوں کی وجہ سے شدید پریشان ہے، اب اگر معیشت کو بھی وہ اس طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ امریکی پریسٹیج کو بڑا شدید ایک خطرہ ہے. اور وہ فیوچر میں دنیا صرف یہ کہے گی کہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے سپر پاور. دیر واز اور اے وہ سپر پاور، رائٹ. اس کا نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے سوویت یونین سے ہی سبق لے لیتے تو انہیں صحیح اس کا فائدہ ہو ہے، جاتا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ٹوٹوریل سعدیہ اسٹیک. دنیا کی نظریں ایک بار پھر ایک ایسے سوال پر مرکوز ہیں جو صرف اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو تک محدود نہیں بلکہ پورے بین الاقوامی نظام انصاف کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. کیا کوئی بین الاقوامی عدالت واقعی کسی موجودہ سربراہ حکومت کی گرفتاری یقینی بنا سکتی ہے؟ یہ بحث اس وقت دوبارہ شدت اختیار کر گئی جب نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے اپنے پہلے دیے گئے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر بنجمن نیتن یاہو نیو یارک آتے ہیں تو ان کے پاس انہیں گرفتار کرنے کا کوئی قانونی اختیار موجود نہیں. آخر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC کتنی طاقتور ہے؟ امریکہ کا اس میں کیا کردار ہے؟ اور کیا بین الاقوامی قانون واقعی طاقتور رہنماؤں پر یکساں طور پر نافذ ہو سکتا ہے؟ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ICC کیا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا ICC 2002 میں قائم کی گئی. اس کا صدر دفتر نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں ہے. اس عدالت کا مقصد ان افراد کے خلاف کارروائی کرنا ہے جن پر دنیا کے سنگین ترین جرائم جیسے نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم، جنگی جرائم اور جارحیت کے الزامات ہوں. یہ یاد رہے کہ ICC اور ICJ ایک ہی ادارہ نہیں. یہ ریاستوں کے درمیان تنازعات سنتی ہے جبکہ ICC براہ راست افراد کے خلاف مقدمات چلاتی ہے. نومبر 2024 میں ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے. عدالت کا موقف تھا کہ غزہ جنگ کے دوران ایسے معقول شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر ان پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے. اسرائیل ان تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا آیا ہے. یہیں سے بین الاقوامی قانون کا سب سے پیچیدہ پہلو سامنے آتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ICC کسی شخص کے خلاف وارنٹ جاری کر دے تو عدالت خود جا کر اسے گرفتار کر سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں.
ICC के पास ना अपनी पुलिस है और ना ही कोई ऐसा इदारा जो दुनिया भर में जाकर गिरफ्तारी अमल में ला सके। ये मुकम्मल तौर पर उन ममालिक पर इन्हिसार करती है जो रोम स्टैट्यूट के रुकन हैं। अगर मतलूब शख्स किसी ऐसे मुल्क में दाखिल हो जो ICC का रुकन हो तो असूली तौर पर उस मुल्क से तवक्को की जाती है कि वो उसे गिरफ्तार करके दी हेग मुंतकिल करे, लेकिन अमरीका ICC का रुकन नहीं है। मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमतें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से रहा हो, इस मौक़िफ़ पर कायम रही हैं कि ICC को अमरीका या उसके इत्तहादी ममालिक के शहरियों और हुक्काम पर उनकी रजामंदी के बगैर इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से अमरीका कानूनी तौर पर ICC की गिरफ्तारी के वारंट पर अमल दरामद करने का पाबंद नहीं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ममदानी ने कहा था कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ताहम मेयर का ओहदा संभालने और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद उन्होंने वाजे किया कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के पास ऐसा कोई कानूनी इख्तियार मौजूद नहीं। इस सबसे मुताल्लिक मामलात वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। एक और अहम कानूनी पहलू भी मौजूद है कि अगर कोई गैर मुल्की सरबराह हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आता है तो उसे बाज़ बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के तहत सफारती तहफ़्फ़ुज़ और खुसूसी मुराद भी हासिल हो सकती हैं। यही वजह है कि ऐसे किसी भी इक़दाम को कानूनी तौर पर मज़ीद पेचीदा बना दिया जाता है। दूसरी जानिब नेतन्याहू का मामला बैनुल-अक़वामी कानून में यकसानियत पर भी सवालात उठाता है। गिरफ्तारी के वारंट जारी होने के बाद नेतन्याहू कई गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तवज्जो हंगरी के दौरे ने हासिल की। उस वक्त हंगरी ICC का रुकन था, लेकिन उसने नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया। बाद में ICC ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हंगरी ने रोम स्टैट्यूट के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जबकि हंगरी ने अपने फैसले का दिफा किया और अदालत से अलहदी के लिए इक़दामात का भी ऐलान कर दिया। इस वाक़ये ने ICC की सबसे बड़ी कमज़ोरी को दुनिया के सामने वाज़े कर दिया। अदालत वारंट तो जारी कर सकती है, लेकिन उन पर अमल दरामद की ज़मानत नहीं दे सकती। नाक़दीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इंसाफ आज भी यकसां तौर पर नाफिज नहीं होता। उनके मुताबिक ICC की रुकनियत आलमी सतह पर मुकम्मल नहीं। जब मामला बड़ी ताकतों या उनके इत्तहादियों का हो तो कानून अक्सर सियासत के सामने बेबस दिखाई देता है। इसीलिए आज ये बहस सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू तक महदूद नहीं रही। असल सवाल ये है कि क्या आलमी इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर है या फिर आखिरकार सियासत ही कानून पर गालिब आ जाती है। ज़ोहरान ममदानी के लिए भी ये मामला एक अहम याद दहानी साबित हुआ कि इंतखाबी नारे और आईनी इख्तियारात दो अलग चीज़ें हैं। आखिर में सवाल वही है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू को कभी ICC के वारंट के तहत गिरफ्तार किया जा सकेगा? इसका जवाब बहरहाल मुस्तकबिल देगा। लेकिन एक बात तय ये है कि मुकदमा आने वाले बरसों तक बैनुल-अक़वामी कानून, सफारतकारी और आलमी एहतसाब के बारे में होने वाली हर बड़ी बहस का मरकज़ बना रहेगा। ये अब सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म या एक अदालत का मामला नहीं रहा, बल्कि ये उस पूरे आलमी निज़ाम का इम्तिहान है जो ये दावा करता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर रहनुमा ही क्यों ना हो। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.